کرونا وائرس کے حوالے سے میں ایک خاص بات اپنے ناظرین کرام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس بات پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ یہ کرونا جیسی مہلک وبا آئی کیوں ہے۔ اس بارے میں یہ تو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ فلاں ملک نے اس کو پھیلا دیا یا فلاں نے پھیلا دیا۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، جس نے ایسا کیا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس کو عالمی دہشت گردی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور پوری دنیا کو اس کی لپیٹ سے محفوظ فرمائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ کیوں ایسی بیماریاں آتی ہیں۔ مدنی چینل پر بھی آپ دیکھیں تو سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ پیر محمد الیاس ستار قادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جب لوگ قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ دیں گے یعنی دین سے دور ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا جن کا انہوں نے نام تک نہیں سنا ہوگا۔ تو ہم کو اس پہلو کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری اجتماعی کیفیت کیا ہے۔ تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ اجتماعی حوالے سے ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی کہ ہم اجتماعی کہیں مجرم تو نہیں ہیں، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اس نے اپنے گھروں کے دروازے تک بند کر دیے۔ دیکھ لیں خانہ کعبہ کا طواف بھی بند ہے اور مسجد نبوی اس کے دروازے بند ہو گئے، جمعے کے اجتماعات پہ پابندی ہے، ملک اور بیرون ملک کے اندر یہی صورتحال چل رہی ہے عالمی سطح پر۔ تو یہ اجتماعی گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی لپیٹ میں ہے اور اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ کام ٹل سکتا ہے، یہ ہم سے جتنی بھی بیماری ہے، وبا ہے، یہ ہم سے دور ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید برہان رشید میں خلاق عالم نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو خوف میں مبتلا کرتا ہوں لیکن ان کو پھر امن دیتا ہوں اس وقت جب یہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اب وقت ہے اس سے نکلنے کے لیے کہ ہم توبہ کریں، عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، تو یہ بیماری مہلک ہم سے دور ہو سکتی ہے۔ اب اگر اجتماعی گناہوں کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل سطح کے اوپر کیا ہو رہا ہے، گناہوں کو، فحاشی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمارے ملک کے اندر اس کی ایک صورت میرا جسم میری مرضی کی صورت میں آئی۔ پوری دنیا میں اسلام مخالف کام کیے جاتے ہیں، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ سین میں بنوائے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ بت خانے بنوائے جا رہے ہیں ان ممالک کے اندر جہاں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سودی کام ہو رہے ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم ہے، اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ اجتماعی گناہ ہیں۔ اور پھر دیکھیں گستاخیاں کروائی جاتی ہیں، کبھی خاکے شائع ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اجتماعی گناہ ہیں۔ پوری دنیا کے جتنے احباب ہیں ان سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے معافی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں بسا اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ کرکٹ کے میچ کے لیے مساجد کو بند کر دیا گیا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر وہاں پر مساجد میں صرف امام رہ گئے تھے، مؤذن رہ گئے تھے، باقی نمازیوں سے خالی۔ پھر وہی کرکٹ گراؤنڈ تھے، صرف کھلاڑی اور امپائر رہ گئے تھے، باقی کوئی بیچ میں نہیں آیا۔ اللہ پاک نے یہ عمل ان کو دکھا دیا کہ یہ دیکھو یہ مکافات عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر یہاں بھی افسوس ہے، میں ایک بات کرتا چلا جاؤں، جب کرکٹ گراؤنڈ خالی تھے تو کئی تبصرہ کرنے والے یہ کہتے تھے یار بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اتنے میچ ہو رہے ہیں اور جناب تماشائی کوئی نہیں ہے۔ او بھائی جب گراؤنڈ میں تماشائی نہیں ہوتے تمہیں بڑا افسوس ہوتا ہے، جب مساجد کے اندر نمازی نہیں ہوتے تو پھر افسوس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ مساجد ویران ہے، اس پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے ان باتوں پر توجہ دیں، ہمارے جو اجتماعی جرم ہیں ان جرموں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑا جرم میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اسی وجہ سے یہ اتنی بڑی آفت پوری دنیا کو آئی، بار بار کہا گیا، آج تقریباً 8 ماہ ہونے کو ہیں، کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ہے، وہاں پر لوگوں کو قید میں رکھا گیا ہے، نہ جانے کیا کیا ان کے ساتھ نہیں کیا گیا ہوگا۔ اور لوگوں نے آواز اٹھائی، ہماری حکومت نے آواز اٹھائی، مسلمان ممالک نے آواز اٹھائی، لیکن عالمی دنیا خاموش رہی۔ اور جو انسانیت کا بڑا کہتے تھے کہ ہم انسانیت کی بڑی خدمت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کو مظفر گڑھ کے اندر کو کیس ہو جائے کوئی چھوٹا سا وہ تو ان کو نظر آ جاتا ہے، تھر میں ہو جائے تو وہ نظر آ جاتا ہے، سندھ میں ہو جائے کسی بچی سے زیادتی تو وہ نظر آ جاتی ہے، غیرت کے نام پہ قتل ان کو یاد آ جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کشمیر کے اندر اتنی بڑی آبادی کو لاک ڈاؤن کیا گیا، اتنا ظلم و ستم کیا گیا، ان کو نظر نہیں آیا،
اب دیکھ لو عالمی دنیا کو اب پتہ چلا نا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کو بھیجا ہے اور ان کی تنابوں کو ذرا کس دیا ہے کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ میں خاص بات ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے وزیر اعظم صاحب سے، عمران خان صاحب سے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اعلان کریں اجتماعی توبہ کا۔ ضرورت نہیں ہے کہ بڑے بڑے اجتماعات کیے جائیں تو تبھی ہے، اپنے گھروں میں رہ کر جہاں تک ہو سکے اجتماعی توبہ کا اعلان کیا جائے، اور جہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے توبہ کریں۔ یہ اب ضروری ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں قرآن مجید کو تو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی قوم پر جب عذاب آنے لگا ان کو یقین ہو گیا تو انہوں نے وہیں پر اپنے سروں کو سجدہ میں جھکا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو دور فرما دیا تھا۔ تو اس سے بچنے کے لیے ایک یہ تدبیر بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم صوم و صلات کی پابندی کو جاری کریں، سجدوں میں گر جائیں، اللہ سے معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے، تمام دنیا کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہلک بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔